ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق تکریم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب محترم جناب ملک ریاض صاحب کے والد اور عزیزم مولانا شاکر سعیدی کے ماموں مکرم و محترم جناب ملک خدا بخش صاحب کھوکھر مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب اور قلخانی کی محفل میں حاضر ہیں. اور یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے جب کوئی عزیز ہستی، کوئی بزرگ ہستی دنیا سے رخصت ہو، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، غموں سے دل بے قرار ہوتا ہے، سینہ بھی فگار ہوتا ہے، اور کچھ کہنا سننا بھی ایسے میں طبیعت پہ بہت بار ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جانے والا دنیا سے رخصت ہوا، اور ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کی کرم کی چھاؤں میں ہوگا. لیکن یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے. موت سے فرار تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. جو چیز تجربے اور مشاہدے میں ہو اس کے لیے دلائل کی حاجت نہیں ہوتی. آپ نے ابھی حضرت مولانا مفتی عبدالحمید چشتی دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پرمغز خطاب سماعت فرمایا. عقیدے کی بھی اصلاح کر رہے تھے، عمل کی طرف بھی متوجہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کی محفل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں عقیدے اور عمل دونوں کے حساب سے ہمیں رب کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوتی ہے. تو ان کی کسی بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ موقع محل کے خلاف تھی. نہیں، وہاں پر ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ہمارے عقائد کا بھی حساب ہوگا. حضرات محترم، ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے اس کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. حیات بعد ممات پر ایمان یہ ضروریات دین میں سے ہے. جب تک ہم اللہ کو نہ مانیں، جب تک قیامت کو نہ مانیں، اللہ کے فرشتوں کو نہ مانیں، جب تک ہم سزا جزا کو نہ مانیں، حشر نشر کو نہ مانیں، حساب کتاب کو نہ مانیں، جنت اور دوزخ کو نہ مانیں،
اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرات مکرم، ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت دوزخ کو، حساب کتاب کو، قیامت کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات شاید آپ کے لیے نئی ہو کہ دنیا کے جتنے بھی قابل ذکر مذہب ہیں، جتنے بھی، ان سب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کا تصور موجود ہے۔ دیکھیے، یہودیت اور نصرانیت یہ تو بنیادی طور پر الہامی مذاہب تھے نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے۔ تو اگر اس میں یہودی اور اگر عیسائی اگر آخرت کو مانتے ہیں تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر الہامی مذاہب۔ لیکن ہندو مت میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ اب ہندو مت تو الہامی مذہب نہیں ہے، جس میں 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی آخرت کا تصور ہے۔ آخر ہر مذہب میں، قابل ذکر مذہب میں، آخرت ایک لازمی حصہ کیوں ہے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، میں آپ کے ذوق کی تسکین تو حضرت چشتی صاحب بخوبی کر چکے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسی بات کروں جس سے ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں اور ہم کچھ صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، باقی جو جانور ہوتے ہیں وہ اکیلے دکیلے زندگی گزار لیتے ہیں۔ جنگلوں میں وہ جانور نر مادہ اکٹھے رہتے ہیں، اپنے بھٹ میں، اپنے بل میں، اپنی کچھار میں، اپنے ٹھکانے پر۔ جب ان کے بچے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹھکانے علیحدہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ بستیاں نہیں بساتے، وہ شہر آباد نہیں کرتے، کسی معاشرے کی تشکیل نہیں دیتے۔ لیکن انسان وہ اکیلا دکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی ضرورتوں کے دائرے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم مل جل کر رہتے ہیں اور تقسیم کار کرتے ہیں، ہم نے آپس میں کام بانٹ رکھے ہیں۔ کوئی ہوگا جو غذا اگائے گا، خوراک کا اہتمام کرے گا، کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو جوتا بنائے گا، کوئی ہوگا جو برتن تیار کرے گا، کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گا۔ اگر میں نے چند پیشوں کے نام لیے ہیں، باقی آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کے علاقے میں ساری جو آس پاس کی بستیاں ہیں، ان سب میں اگر کوئی حجام، کوئی نائی نہ ہو تو آپ کو مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت مشکل ہو جائے گی، اپنی شکل صحیح رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو انسان نے یہ اس طرح بستیاں بساتے ہیں، یہ تقسیم کار کرتے ہیں، آپس میں وہ کام بانٹتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ انسان کی یہ طرز معاشرت ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں کوئی جھگڑا بھی ہوگا، کوئی اختلاف بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوں گے۔ اب جب جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اختلاف ہوگا، تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، کوئی قانون بھی چاہیے، کوئی ضابطہ بھی چاہیے۔ اب قاعدہ قانون تو بنا لیا، لیکن پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کوئی عدالت بھی چاہیے۔ اب عدالت تو آپ نے بنا لی، لیکن اس عدالت کے فیصلوں کو منوانے کے لیے کوئی طاقت بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے۔ تو اس لیے یہ انسان جو ہے اس طرح یہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے، یہاں پر یہ تمام انتظام ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر بستی وہ ہوتی ہے، سب سے بہتر ماحول اور معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں فیصلے انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، جہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، زیادتی نہیں ہوتی، کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور کسی مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے۔
وہ سب سے بہتر معاشرہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو انصاف کی صورت ہے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، جہاں ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں قانون موم کی ناپ ہو جدھر چاہو موڑ دو، جہاں پر ہمارے انتہائی قابل اور سمجھدار وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، جہاں پر صاحبان اثر و رسوخ اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے عادی ہوں، جہاں پر قانون کو خریدا جا سکتا ہو، وہاں پر انصاف کا جو حال ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ چلیے ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے، کیا وہاں پر 100% انصاف ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی جس کا بھی داؤ چلے چوکتا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب ایسے میں جب ناانصافی ہو رہی ہو، جب ظلم ہو رہا ہو، جب ظالموں کے رسی دراز ہو رہی ہو، جب مظلوموں پر اور زیادہ ظلم کی تان ٹوٹ رہی ہو، تو ایسے میں انسان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ظلم کے خلاف باغی بن کے نکلتا ہے۔ آپ نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی کہ یہ ڈاکو، یہ تخریب کار، یہ ظلم و ستم کی پیداوار ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، کسی کی بیٹی بہن اٹھا لی گئی، کسی کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، کسی کے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ تو ایسے میں پھر وہ اس کے انتقام کے جذبے میں سرشار ہو کر پھر وہ اٹھتے ہیں اور پھر معاشرے کے ناسور بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ ظلم کس نے کیا تھا، بس وہ پھر آگے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے معاشرے میں۔ اب ایسے ماحول میں مذہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ اگر یہاں دنیا کی عدالت میں تمہیں انصاف نہیں ملا تو مایوس مت ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہے، وہاں پر ظالم کو چھوٹ نہیں ملے گی، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، اس کو سزا مل کے رہے گی۔ مظلوم کے ساتھ مزید ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا، اس کی سنوائی ہوگی۔ جب اس عدالت پہ یقین ہوگا تو پھر آدمی یہاں پر مایوس نہیں ہوگا، پھر باغی نہیں ہوگا، پھر سرکشی نہیں کرے گا، پھر وہ معاشرے کا ناسور نہیں بنے گا، پھر وہ خود ظلم کرنے کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ جب اسے پتا ہوگا کہ اس عدالت میں ظالم کو چھوٹ نہیں ملے گی تو خود ظلم کیسے کرے گا؟ پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، مجھ پر ظلم کرنے والوں کر لو اپنا جو بھی تمہارے بس میں ہے، لیکن اس عدالت میں تو پھر کھڑے ہوں گے نا سامنے، وہاں تو پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنے گا، وہاں تو سزا مل کے رہے گی۔ تو یہاں مذہب کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو اللہ کی عدالت ہوگی اس کے اندر یقیناً انصاف ہوگا۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک آدھ بات ایسی ہے جس کا جواب ضرور ملنا چاہیے، ورنہ ایک مسلمان پریشان ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ذہن میں آئے گی کہ جب اس عدالت میں ظالم کو چھوٹ نہیں ملے گی، سزا مل کے رہے گی، تو پھر یہ جو مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، تو یہ پھر اس توبہ کا استغفار کا کیا تصور ہے؟ وہاں پر تو مجرم کو سزا مل کے رہے گی، پھر ہم معافی مانگے یا نہ مانگے سزا تو ملنی ہے، پھر استغفار کا کیا تصور؟ اور پھر آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کا پھر جواب ملنا چاہیے، ورنہ بے چینی رہے گی۔ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، زیادتی کی ہو، تو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی، مجھے ویسے تو سزا ملنی چاہیے، لیکن جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی، کیا آپ کے خیال میں اس کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں کہ وہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟
اچھا یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جناب، لوگ اس کہتے ہیں بھئی معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، صلح صفائی کرو، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کر معاف ورنہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یہاں زور زبردستی کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس کی فری ویل ہو، اس کی اپنی مرضی ہو، اس کا اختیار ہو، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو کیا اس کو یہ اختیار آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہوگا تو پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثلا اولاد نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اب اگر ماں باپ کو اختیار نہ ہو معاف کرنے کا تو ایک تو اولاد نے زیادتی کی وہ دکھ ان کو، اور پھر ان کی وجہ سے اولاد کو سزا مل رہی ہے وہ دوسرا دکھ ان کو، تو ان کے لیے تو دکھ ہی دکھ ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ظلم کرے تو پھر اس کو یہ جو مظلوم ہے اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کا اختیار ہے چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے دبایا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، آج کل ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر ہمارے اسکالرز، دانشور حضرات تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بھئی ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو تم نے اگر کوئی اس کا حق ادا نہیں کیا اس کو تو فرق پڑتا نہیں، اس لیے وہ تو مہربانی کرے گا، کرم فرما دے گا، معاف کر دے گا، تو حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، بس حقوق العباد کی فکر کرو۔ میں عرض کروں گا یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ ہمارا ایمان ہے بے شک اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق ضرور معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں، یہ ہمارا ایمان۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرا ایک حق ایسا ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا، کسی کو میرا شریک ٹھہرایا، میری ذات و صفات میں اگر شرک کیا تو وہ معاف نہیں کروں گا، باقی حقوق میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ اپنے حقوق چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا، لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم نے ہمیشہ اس کی نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو للکارا ہے، ہمیشہ ہم نے اس سے استغفار کی بجائے اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو تو پھر وہ کیوں چاہے گا؟ بھئی اس کے در رحمت پہ دستک دیں گے تو چاہے گا نا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں گے تو چاہے گا نا، شرمندگی کا کہ آنسو بہائیں گے تو معاف کرنا چاہے گا نا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو وہ معاف کرنا چاہے گا۔ لیکن اگر ہم ویسے ہی اکڑتے پھریں گے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کریں گے تو وہ کیوں چاہے گا؟ اس کی چاہت کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا۔ بہرحال حقوق اللہ اگر وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو جس نے اسے پینگیں بڑھائی ہوں، اس کے قرب کے مدارج طے کیے ہوں، اور اس انسان ہے، بندہ بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، تو اتفاق سے اللہ کے اس محبوب بندے کے ذمے اللہ کے کسی اور بندے کا حق نکل آئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، لیکن جب اس نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا وہ خود اس کی پاسداری فرمائے گا۔ اپنے اس محبوب بندے کو وہ چاہتا تو ہے کہ وہ معافی مل جائے، لیکن خود معاف پھر بھی نہیں فرمائے گا، بلکہ جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے اس کو بلائے گا اور اس کو فرمائے گا کہ دیکھ میرے یہ اس بندے کے ذمے تیرا ایک حق ہے، اگر تو یہ اپنا ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمے بنتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ بندہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا،
وہ تو دوڑ کے یہ ڈیل قبول کرے گا، کہے گا مولا مجھے قبول ہے، مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے تیرے احکام کی حکم دولی کی، تو مولا تو کرم فرما دے، اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، میں تیرے اس بندے کا حق میں معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ اس سے معافی دلوائے گا، خود معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر میرا ذوق ایک بات کہتا ہے، وہ بھی کہتا چلوں۔ دیکھیے اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو نا، اللہ کا کوئی ولی ہو، اگر وہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تو یہ زیادتی بھی اس بندے کے حق میں رحمت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ جب اللہ وہ معاف کرائے گا تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ اس کو سارے اپنے حق معاف فرمائے گا نا، تو یہ بھی گویا اس کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا بہانہ بن جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ بہرحال حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار و اختیار وہ جناب مونچھوں پہ تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ کمی کمینے، ان کی اوقات کیا ہے، اگر ہم نے کسی کی رقم دبا لی ہے اور زمین ہتھیا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہمارے دروازے پہ تو پولیس بھی نہیں آ سکتی، یہ ایم این اے ایم پی اے بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، یہ دیتے رہیں درخواستیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ان کی کون سنتا ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات اس عدالت میں پتہ چلے گی، وہاں پتہ چلے گا جہاں پر یہ جناب منت سماجت کر رہے ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ کیوں معاف کرے گا؟ وہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی حسن سلوک کیا ہوگا تو معاف کرے گا نا، ورنہ کیوں معاف کرے گا؟ حضرات مکرم، یہاں پر میں ایک حدیث اور اس پر مختصر سی گفتگو، اور یہاں پر میں بات ختم کرنا چاہوں گا، ویسے بھی ختم شریف کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام عرب لوگ ہیں، ان کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے اور اپنی زبان پر عبور پر ان کو غرور ہے، تو کہتے ہیں آقا جو غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جس کو کھانے کو مشکل ہوتی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا دشوار ہوتا ہے، تو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ پہ، کسی کے الٹے ہاتھ پہ، اور یہ خوف کا مقام ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور عام طور پر دوستوں کو کہہ دیتا ہوں نصیحت کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس مقصد کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ کوئی چیز لینے دینے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں اور لینے دینے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہوں تو کیا خبر شاید ایسا ہو جائے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ قیامت کے دن فرشتے ہمیں نامہ اعمال پکڑانے آئیں اور ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے۔ بہرحال نامہ اعمال تھمایا جائے گا اور پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں قیامت کے دن
وہاں پر بھی بہانہ سازی کریں گے، وہاں پر بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، مولا میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، گناہ نہیں کیا، یہ نامہ اعمال موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب کا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، خامخواہ فرشتوں کے لکھے پر ہماری پکڑ ہو رہی ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا جب یہ نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا چیک کرنے کے لیے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے نامہ اعمال میں؟ مولا یہ میں نے یہ کام نہیں کیا، فرشتوں نے چکر چلا دیا، ان کی جواب طلبی ہو۔ وہاں پر ہم یہ داؤ کھیلنے کی کوشش کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا، ٹانگیں بھی گواہی دیں گے،